بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا بڑا مشکور ہوں، تمام میڈیا کے دوستوں کا، کہ آپ لوگ تشریف لائیں ریلیٹیولی شارٹ نوٹس پہ۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پبلک ہیلتھ کا ایک اتنا بڑا کرائسس ہے پاکستان میں جو ایوالو ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت سنجیدہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے پبلک ڈومین میں۔ اس کے لیے میں نے ڈاکٹر ظفر مرزا، میں نے کچھ جو ایکسپرٹس ہیں اور ایسے لوگ کہ جو HIV ایڈز سے متاثر ہیں ان لوگوں سے رابطہ کیا، اور میں بڑا مشکور ہوں کہ میرے ساتھ جو لوگ اس وقت پوڈیم پہ موجود ہیں میں ان کا تعارف بھی کروانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر رانا جواد اصغر ہیں، یہ بڑے گلوبلی نون پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں اور فیلڈ ایپیڈیمیولوجسٹ جو ہے وہ ان کا شعبہ مہارت ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر قائد سعید ہیں، اگین پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ، ایپیڈیمیولوجسٹ۔ انہوں نے HIV ایڈز پہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی بہت کام کیا ہے، نیشنل HIV ایڈز پروگرام کو لیڈ بھی کیا ہے، اس کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، اور اسلام آباد میں ریگولیٹری اتھارٹی کے CEO بھی رہے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ دونوں کا۔ اس طرف میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب اصغر ستی صاحب، جو کہ پاکستان میں ایک بڑا منفرد سول سوسائٹی ادارہ چلا رہے ہیں جس کا نام ہے ایسوسیشن آف پیپل لیونگ ود HIV ایڈز ان پاکستان۔ یہ اس کے ہیڈ ہیں، یہ اس کے فاؤنڈر ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری بہن بیٹھی ہیں نیر مجید صاحبہ، جو کہ HIV ایڈز کے ساتھ زندہ ہیں، اور میں آپ کا بھی بہن بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ تو خیال یہ تھا کہ ہم اس مسئلے کے اوپر ذرا آج کھل کے جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھیں، ارباب اختیار کے سامنے رکھیں، میڈیکل پروفیشن کے سامنے رکھیں، اور اس کے اوپر تاکہ ایک سنجیدہ گفتگو پاکستان میں شروع ہو سکے، اور اس کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے پاکستان میں وہ ہو سکے۔ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا شروع میں، اور اس کے بعد پھر میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پینلسٹ کو کہ وہ بھی اپنا اپنا پرسپیکٹو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے BBC نے ایک فلم بنائی، اور وہ فلم جو ہے وہ پاکستان میں چلی، سوشل میڈیا پہ وہ بہت وائرل ہو گئی، اور اس فلم کے اندر ایک ایسی صورتحال کو فلمایا گیا جو کہ پاکستان کے ایک ضلع تونسہ میں ہوئی۔ 2024 کے آخر میں اس کی شروعات ہوئی، پورے 2025 کے دوران اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر کافی اقدامات کیے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تونسہ میں یکے بعد دیگرے چھوٹے بچوں میں جن کی عمر 2 3 سال یا اس سے کچھ بڑے بھی، ان کے اندر HIV ایڈز پازیٹیو کی تشخیص ہونا شروع ہو گئی۔ اس تشخیص کی نشاندہی THQ یعنی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے میں سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جب مریض آنے شروع ہوئے اور انہوں نے ان کے ٹیسٹ کروانے شروع کیے تو ان کو پتہ یہ لگا کہ یہ سب بچے جو ہیں یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں جاتے رہے ہیں اور وہاں ان کو ٹیکے لگتے رہے ہیں مختلف، اور انہوں نے پھر کوئی 60-70 کے قریب ایسے بچوں کی نشاندہی کی۔ تو یہ بہرحال اس کے اوپر، اس موضوع کے اوپر فلم بنی، اور وہ خاصی خوفناک فلم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر میرے خیال میں اگر یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی کہ کرمنل ہیلتھ کیئر پریکٹسز جو تھیں وہ ریکارڈ کی گئیں، جس میں جو نرسز ہیں یا نرسز کے نمائندے
یعنی کہ ان کے بھی والنٹیئرز انہوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں جن کے پاس نوکری بھی نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھ کے نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہے، اور وہ بچوں کو دھڑا دھڑ ٹیکے لگا رہی ہیں، اور ایک ہی سرنج استعمال کرتی ہیں، ایک وائل ہے اس میں سے دوائی لیتی ہیں، ایک بچے کو ٹیکہ لگاتی ہیں، اسی سرنج کے ساتھ، اسی سوئی کے ساتھ پھر وائل سے دوائی لیتی ہیں، پھر اگلے بچے کو لگا دیتی ہیں، اور 20 بچوں کو انہوں نے ایک سرنج کے ساتھ ٹیکے لگائے۔ اور اب جو ہمارے سامنے اعداد و شمار آئے تو پتہ لگا کہ وہ اصل میں ان ٹیکوں کی وجہ سے بچوں کو انفیکٹ کر رہی تھیں، یعنی بچوں کے اندر وہ انفیکشن جو ہے وہ پھیلا رہی تھیں۔ اب جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک دم بڑا واویلا پیدا ہو جاتا ہے سوسائٹی میں، سوشل میڈیا کے اندر، اور گورنمنٹ ایک دم ڈیفینسو ہو جاتی ہے اس کے اوپر کہ نہیں جی اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ہمیں جب پتہ لگا تھا تو ہم نے بہت تحقیقات کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ اور اس کے اوپر تو جب یہ آئی کیا کہتے ہیں فلم، تو میرے خیال ہے 2-3 دن پہلے جو پنجاب کے منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس بھی کر چھوڑی، جس کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ دیکھیں جی ہم کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنا کام کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے ہماری، یہ سب سے پہلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بلیم گیم نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی مخصوص گورنمنٹ کا، کسی مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا، کسی مخصوص گروپ کا یہ قصور ہے۔ ہم آج پاکستان میں صحت عامہ کے حوالے سے جہاں پہنچ چکے ہیں، یہ ہمارا کولیکٹیو فیلئر ہے، یہ سکسیسو گورنمنٹس کا فیلئر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہماری جو اس وقت پاکستان کے اندر پبلک ہیلتھ کرائسس ہے اس کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کے اوپر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ ایفرٹ نہیں لگانی چاہیے کہ یہ آپ کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے، یہ ہمارا پاکستان کا کولیکٹیو فیلئر ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف HIV ایڈز بلکہ بہت ساری دوسری امراض میں پاکستان اس وقت صف اول کے ملکوں میں آتا ہے، اور میں اس کی ابھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک چیز جو اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں HIV ایڈز کا مرض پھیلتا ہے وہاں پہ یہ ہائی رسک گروپس کے اندر زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی تھا یا شاید اب بھی ہے، لیکن پاکستان میں ایک جو ایڈیشنل فنومینا ہم دیکھ رہے ہیں، اب تک تقریباً یہ جو توسا کا ہم نے ذکر کیا، اس طرح کے تقریباً 9 ریکارڈڈ آؤٹ بریکس ہیں پاکستان کے اندر، 9 2008 سے شروع ہوتے ہیں یہ۔ تو ان کے اندر جو بہت چھوٹے بچے ہیں جن کے ماں باپ کو HIV ایڈز نہیں ہے، ان کے اندر HIV ایڈز کی تشخیص ہوتی ہے، 2-2 3-3 سال کے بچے، 4-4 5-5 سال کے بچے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو HIV ایڈز کہاں سے لگ جاتا ہے، جبکہ ان کی ماں بھی HIV ایڈ پازیٹیو نہیں ہے، ان کے والد بھی HIV ایڈ پازیٹیو نہیں ہیں، تو یہ کہاں؟ تو یہ بیسیکلی ہمارے ہیلتھ کیئر کا سسٹم کا فیلئر ہے۔ یہ جو آلودہ سرنجیں اگر ایک مریض کو لگا دی جائے اور وہی پھر صحت مند لوگوں کو لگا دی جائے تو یہ موجب بنتی ہے اس انفیکشن کے پھیلنے کا، اور یہ دوسرے لفظوں میں یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور اس کو 100% پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کو ریگولیٹ کیا جائے تو یہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ایسا مستقل ہوئے چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر جواد صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ 2008-9 میں جب پہلا آؤٹ بریک ہوا گجرات کے قریب جلال پور جٹا میں، تو یہی صورتحال تھی۔ اس کے بعد پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر ہر صوبہ، یہ پنجاب کی بات نہیں ہے، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، KP کے اندر، ہر جگہ کے اوپر یہ جو ہے آؤٹ بریکس ہو چکے ہیں، اور کامن فیکٹر ہمیشہ ہماری غلط ہیلتھ کیئر پریکٹسز ہیں، ارسپانسبل ہیلتھ کیئر بیہیویئرز ہیں، جس کے تحت ہمارے وہ لوگ کہ جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کیور کریں، وہ لوگوں کے لیے کرس بن گئے ہیں۔
تو اس سلسلے میں جب یہ فلم آئی اور توسا کا یہ جب آؤٹ بریک آیا تو اس کے ساتھ ہی ہمیں پتہ لگا کہ کراچی کے اندر بھی ایک آؤٹ بریک ہو گیا ہے. ولیکا ہاسپٹل ہے وہاں پہ جس کو کہ گورنمنٹ نے فوری طور پہ اس کے اعداد و شمار بھی اکٹھے کیے اور پتہ لگا کہ وہاں پہ تقریباً 100 کے قریب، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے لیکن تقریباً 100 کے قریب بچے جو ہیں وہاں پہ بھی پازیٹیو پائے گئے. اور ان پہ جب تحقیق کی گئی تو وہاں بھی یہی پتہ لگا کہ ڈسپوزیبل سرنج جو ہے وہ ریپیٹیٹیولی یوز ہو رہی ہے بچوں کے اندر. آج کی اور کل کی اگر آپ اخباریں دیکھیں تو اسلام آباد کے اندر جو نئے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق پچھلے 15 مہینے میں 618 نئے پیشنٹس کی تشخیص ہوئی ہے. ہر مہینے تقریباً 41 نئے مریض جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد جیسے ملک شہر کے اندر وہ آ رہے ہیں. سندھ کے اندر آج کی ڈان کے اندر ایک خبر ہے کہ جس کے اندر 3 ہسپتالوں کا ایک تجزیہ دیا گیا ہے کہ پچھلے 2024 2025 اور 2026 میں ان ہسپتالوں کے اندر کتنے پیشنٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ثابت ہوئے ہیں HIV/AIDS کے، اور وہ تمام کے تمام وہ بھی زیادہ تر بچے ہی تھے، چھوٹے بچے. تو مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈس ہاسپٹل کا جو بہت بڑا ہاسپٹل ہے کراچی کا، ہم سب اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہاں پہ 2024 میں 10 بچے پازیٹیو ہوئے تھے، لیکن 2025 میں 70 بچے پازیٹیو ہوئے تھے اسی ہاسپٹل کے اندر. اور 2026 میں اب تک یعنی 4 مہینے بھی ابھی نہیں ہوئے اس سال کے، تو تقریباً 30 پیشنٹس جو ہیں وہاں پہ HIV/AIDS کے ڈائگنوز ہو چکے ہیں. اچھا، اب یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے کہ ایک طرف تو ہم آؤٹ بریکس دیکھتے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان آؤٹ بریکس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے اعداد و شمار ہیں HIV/AIDS کے پیشنٹس میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر UNAIDS جو ادارہ ہے اقوام متحدہ کا جو صرف HIV/AIDS کے اوپر کام کرتا ہے، وہ ان کا تخمینہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر HIV/AIDS کا جو گروتھ ہے وہ ایشیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. پورے بر اعظم ایشیا میں HIV/AIDS سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جس ملک میں پھیل رہا ہے وہ پاکستان ہے. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا میں زوم آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. HIV/AIDS جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو تک منتقل کیسے ہوتا ہے، تو اس کے لیے انفیکٹڈ بلڈ جو ہے اس کا منتقل ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ پانی پینے سے نہیں ہوتا، یہ ٹچ کرنے سے نہیں ہوتا، یہ انفیکٹڈ بلڈ کا ایک پیشنٹ سے دوسرے صحت مند شخص کے اندر جب تک انفیکٹڈ بلڈ نہیں جائے گا اس وقت تک اس کو یہ مرض نہیں لگ سکتا. اب انفیکٹڈ بلڈ دوسرے لوگوں تک کیسے جاتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سرنجز کی تو بات کی کہ جو ریپیٹڈ یوز ہوتا ہے اس کا. ایک اور جو بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر وہ ہے خون کی منتقلی. مریضوں کو جب خون لگایا جاتا ہے جسے ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کہتے ہیں، تو پاکستان میں ایک بڑا خوفناک سٹیٹسٹک جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 70% جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا ہے اس وقت اس کی پراپر اسکریننگ نہیں ہو رہی. اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص سے اس کا خون لیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو لگایا جاتا ہے تو اس کو پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس خون کے اندر کوئی انفیکشن تو نہیں، اس کے اندر کوئی جراثیم تو نہیں. 5 ایسی امراض ہیں کہ جن کے لیے ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی وہ ہونا چاہیے. ہیپیٹائٹس C، ہیپیٹائٹس B، HIV/AIDS، ملیریا اور سفلس، یہ 5 ایسے امراض ہیں کہ جن کی اسکریننگ ہونی چاہیے. 70% بلڈ ٹرانسفیوژن پاکستان میں اس کی اسکریننگ پراپرلی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس اسٹیٹسٹک کے اوپر. اچھا،
اس کے اوپر اور بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگین اس ٹرانسفیوژن کی اگر 100% سکریننگ ہو تو یہ جو فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے آلودہ خون دوسرے مریضوں میں جاتا ہے اور ان کو یہ انفیکشنز ہوتی ہیں، تو یہ کمپلیٹلی 100% روکی جا سکتی ہیں۔ یہ جو سرنجز ہیں ان کو بھی اگر صحیح طریقے سے کنٹرول کیا جائے، جو کہ سب سے بڑا فیکٹر ہے پاکستان میں، تو 100% اس مرض کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے، ایچ آئی وی ایڈس کی تو میں نے آپ کو بات بتا دی۔ ہیپیٹائٹس سی جو ہے پاکستان میں اس وقت 10 ملین کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو ہیپیٹائٹس سی پازیٹیو ہو چکے ہیں، انہی 2 وجوہات کی بنیاد پہ، سرنجز کی وجہ سے اور ٹرانسفیوژن کی وجہ سے۔ اور بھی کچھ اس کے اندر فیکٹرز ہیں، لیکن یہ 2 بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں۔ پاکستان میں یہ 10 ملین لوگ اور یہ جو پریولنس ہے ہیپیٹائٹس سی کی، یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں پاکستان کے اندر جتنی بڑی پاپولیشن 10 ملین لوگوں کی ہے کہ جن کو ہیپیٹائٹس سی ہے، اتنے لوگ کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔ اس میں انڈیا اور چائنا بھی شامل ہے۔ تو ہمارے ہیلتھ کیئر فیلئر کا میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا کوئی یعنی انڈیکیٹر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کیا یہ صرف پبلک سیکٹر میں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا سارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کے اندر میل پریکٹسز جاری ہیں۔ اس کے اندر پبلک سیکٹر بھی انوالو ہے، اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہے، اور ہر سطح کا جہاں پہ ہیلتھ کیئر مل رہی ہے لوگوں کو، کسی نہ کسی سطح کے اوپر یہ میل پریکٹس جاری ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک ہیلتھ کیئر کو پرائرٹائز نہیں کیا گیا۔ ہمیں جو بجٹ، جو ٹریننگز، جو ریگولیشنز، جو ہیلتھ ورک فورس، جو فائنینسنگ اور جو ہیلتھ انفارمیشن اور سرویلنس کے سسٹمز پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں ڈیولپ ہو جانے چاہیے تھے اب تک، وہ ہم نے نہیں کیے، اور وہ اس لیے نہیں کیے کہ یہ ہماری کبھی ترجیح نہیں رہی۔ اس لیے میں شروع میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کسی ایک گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، یہ پاکستان میں اب تک جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ان سب کا قصور ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ اس چیز کو سمجھیں اور اپنی گورنمنٹس، ظاہر ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت جو گورنمنٹ صوبوں کے اندر ہیں یا وفاق میں کے اندر ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں ہم اور بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے عام لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو بھی ایڈریس کرنا شروع کریں۔ تو آخر میں 2 چیز پوائنٹس کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا قائد سعید صاحب کو کہ وہ بات کریں۔ ایک یہ کہ میں یہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ پاکستان میں یہ جو آپ کو آؤٹ بریکس مل رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر، ضلعوں کے اندر، یہ دراصل نشاندہی کر رہے ہیں ایک بہت بڑے ایپیڈیمک کی پاکستان کے اندر، کہ جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایچ آئی وی ایڈ سے افریقہ کس طرح تباہ ہوا تھا۔ پاکستان بتدریج اس خدا نہ خواستہ اس طرف بڑھ رہا ہے، اور اس خطرے کی گھنٹی کو وہ لوگ کہ جو فیصلہ سازی کی جن کے اوپر ذمہ داری ہے پاکستان میں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے جو ٹیکس پیئرز منی کے فیصلے کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ خرچ ہونی چاہیے اور ہمیں کس طرح کے سسٹم پاکستان کے اندر ڈیولپ کرنے چاہیے، میں ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں کہ خدارا ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں۔ دوسرے، میں جو میڈیکل پروفیشن ہے اور جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کو بھی ہاتھ باندھ کے میں ان کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، جو ہمارے انفیکشن پریونشن کنٹرول کی گائیڈ لائنس ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، پبلک سیکٹر میں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں، اپنی ہائیجین کا اور اپنی ان گائیڈ لائنس کے اوپر توجہ دیں کہ جن کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان تمام امراض سے
100% بچا جا سکتا ہے. آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے, آپ کی میل پریکٹس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کے اندر یہ انفیکشنز پھیل رہی ہیں. اور آخر میں جو پاکستان کے عوام ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو بھی اپنے آپ کو انفارم کرنا چاہیے, ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ان کی صحت کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور ان کو کیا احتیاطی تدابیر خود سمجھ کے جو ہے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جو بی بی سی کی فلم آئی, میں نے کل بی بی سی کے اس عملے کے ساتھ تفصیلاً بات کی ہے. میں نے بی بی سی کے عملے کے ساتھ اور ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ تفصیلاً بات کی ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی انہوں نے یہ غلط دکھایا ہے اور یہ غلط دکھایا ہے, بی بی سی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے ہر لفظ اور ہر شاٹ کے پیچھے کھڑے ہیں. وی اسٹینڈ بائی وٹ وی ہیو فلمڈ اینڈ وٹ وی ہیو ریٹن اباؤٹ دس ایشو. تو بی بی سی کو اگر آپ کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, وہ اس کے اوپر ان کے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں. لیکن اس چکر میں نہ پڑیں. ہمیں اصل اور بڑے اور جو گہرے ہمارے مسائل ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. اب میں ریکویسٹ کروں, اور ایک یہ کہ توسا کے سلسلے میں خاص طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خود ایک جوائنٹ مشن بنایا تھا, جس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی موجود تھے, جس میں یونیسیف کے لوگ بھی موجود تھے, جس کے اندر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگ بھی موجود تھے, جس کے اندر پنجاب اسکریننگ جو ہے اتھارٹی اس کے لوگ بھی موجود تھے. انہوں نے ایک رپورٹ لکھی جو پنجاب گورنمنٹ نے ابھی تک پبلک نہیں کی. میں یہ بھی ڈیمانڈ کروں گا کہ پیپل آف پاکستان کا یہ رائٹ ہے کہ اس رپورٹ کو بھی پبلک کیا جائے تاکہ صحیح فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. قائد سعید صاحب, اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں اس بات کے اوپر بھی خاص طور پہ بتائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایچ آئی وی ایڈز اور دوسری جو بڑے جو ہمارے انفیکشنز ہیں, ٹی بی ہے, ملیریا ہے, اس کے لیے خرچ کیا کرتی ہے اور اس کے لیے ذمہ داری کیا لیتی ہے, اور ہماری گورننس کی کیا صورت ہے. خاص طور پہ آپ اس کے اوپر ذرا بات کریں کیونکہ آپ ان محکموں کے اندر رہے ہیں. شکریہ. تھینک یو سر, بہت مہربانی. اچھا, میں شروع کرتا ہوں. سن 2001 کی بات ہے جب پاکستان میں پہلی دفعہ ایچ آئی وی کی آؤٹ بریک کراچی میں رپورٹ ہوئی تھی. ایک ڈاکیومنٹڈ ہے. اور وہ انجیکشن ڈرگ یوزرز جو تھے, وہ لوگ جو کہ نشہ کرتے تھے سرنج کے ذریعے, اس میں آؤٹ بریک ہوئی تھی. اس کے بعد پھر لاڑکانہ میں آؤٹ بریک ہوئی اور اس کے بعد پھر باقی شہروں میں بھی رپورٹ ہوئی. ہم سن 2001 سے ایچ آئی وی کے مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے بعد سن 2005 میں پاکستان گورنمنٹ نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا ایچ آئی وی ایڈس کی کنٹرول کے لیے. اور اس میں جب سرویلنس ہوا تو ہمیں پتہ لگا کہ پاکستان کی جو ایپیڈیمک ہے یہ ڈرائیو کر رہا ہے انجیکشن ڈرگ یوزرز, وہ لوگ جو کہ سرنج کے ذریعے نشہ کرتے ہیں. اور یہ وہی ماڈل ہے جو پورے ایشیا کے باقی ملکوں میں بھی چل رہا تھا, اور اس کو ٹم براؤن کا ایشین ایپیڈیمک ماڈل بھی کہتے ہیں. اور سب کا خیال یہ تھا کہ پاکستان بھی ایگزیکٹلی باقی ایشین کنٹریز کی طرح انجیکشن ڈرگ یوز سے سیکس ورکرز میں آئے گا اور سیکس ورکرز سے جنرل پاپولیشن میں آئے گا. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ہو رہا ہے. ایکچولی پاکستان میں ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو ڈاکٹر ظفر ابھی فرما رہے تھے کہ وہاں پر جنرل پاپولیشن میں انفیکشن جو ہے وہ انفیکشن کنٹرول پریکٹسز کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے, جس میں سرنج کا ری یوز, ڈرپ سیٹس کا ری یوز اور انسٹرومنٹس کی اسٹرلائزیشن کا نہ ہونا اور میڈیکل ویسٹ کو پراپرلی انسنریٹ نہ کرنا بڑی وجوہات تھی. اچھا, سن 2001 کی بات ہے, جب ہم نے 2001 سے 2010 تک جب ہم نے سرویلنس کیے اور 4 سرویلنس کے راؤنڈز ہوئے تو ہمیں پتہ لگا کہ جو انجیکشن ڈرگ یوزرز ہیں اس میں جو پریولنس ہے وہ 38.4% ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 میں سے تقریباً 40 ڈرگ یوزر جو ہیں وہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں, جو کہ بہت بڑا نمبر تھا. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر پاپولیشن تھی وہ ٹرانسجینڈرز کی تھی, ہجڑے. ان میں یہ اس وقت 7% تھا, لیکن سن 2023 میں اب یہ 10% ہے ان میں. اسی طرح
جو گے پاپولیشن ہے, میل ہیونگ سیکس ود میل, اس وقت ان کے اندر اس کی پریویلنس 5% تھی, اب یہ پریویلنس 8% ہو گئی ہے. تو یہ ساری جو ہائی رسک گروپس تھے اس میں بھی یہ بڑی اسپیڈ سے اس کی پریویلنس بڑھ رہی ہے. ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائے آج تک. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہم نے دیکھا وہ سن 2008 سے شروع ہوا. پہلی آؤٹ بریک رپورٹ ہوئی جلال پور جٹاں گجرات میں. بڑی تفصیل سے ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور جواد صاحب بھی بتائیں گے بھی کہ اس میں کیا کیا ہمیں ملا. اس وقت بھی ہمیں پتہ لگا کہ تقریباً اور ابھی تقریباً 1,500 لوگ وہاں پر HIV ٹریٹمنٹ سینٹر میں رجسٹرڈ ہیں گجرات میں اور ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں لگاتار. اس میں بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, سب تھے, اور انجیکشن یوز اور بلڈ سیفٹی کی وجہ سے وہاں ٹرانسمیشن ہوئی. لیکن پھر ہر سال ہم دیکھتے رہے آؤٹ بریکس ہوتی رہی. 2008 میں نے بھی بتایا جلال پور جٹا, 2016 لاڑکانہ کے ڈائلسس سینٹر میں آؤٹ بریک ہوئی, 2017 چنیوٹ میں پنجاب میں آؤٹ بریک ہوئی, 2018 کوٹ عمرانہ سرگودا میں آؤٹ بریک ہوئی, 2019 رتو ڈیرو, آپ کو یاد ہوگا سندھ کا رتو ڈیرو, جہاں تقریباً 2000 بچے جو ہیں وہ HIV پازیٹیو نکلے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں ادھر رتو ڈیرے میں گیا تو میں نے سب سے ڈسکشن میں یہی سوچا اور بتایا کہ میرے خیال میں اس میں سے 80% بچے اگلے 2-3 سالوں میں نہیں ہوں گے اس دنیا میں. اور ایگزیکٹلی اگر آپ جا کر وہاں آپ دوبارہ دیکھیں تو میکسیمم بچے مر گئے ہیں کیونکہ ان کو بچایا نہیں جا سکتا. اچھا, اس کے بعد 2024 میں ڈائلسس سینٹر نشتر ہاسپٹل ملتان میں آؤٹ بریک ہوئی, تقریباً 31 لوگ پازیٹیو نکلے. پھر ابھی سر نے بتایا 2025 تونسا شریف, پھر 2025 AJK کے ایمس ہسپتال میں 8 بندے پازیٹیو نکلے, اور اب 2026 میں ہم ولیکا ہاسپٹل کراچی میں آؤٹ بریک سن رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم, اور میرے خیال میں ہم کسی ایک کو کی نشاندہی نہیں کر رہے, پورے ہیلتھ سسٹم کی نشاندہی کر رہے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر ظفر فرما رہے ہیں, یہ پورے ہیلتھ سسٹم کا فیلیور ہے. اس میں سارے لوگ شامل ہیں, چاہے وہ فیڈرل لیول پر منسٹری ہے, چاہے وہ پروونشل پروگرامز ہیں, سب نے اس کو پراپرلی کنٹرول نہیں کر پائے. اچھا, اب ہم اگر دیکھیں تو فیڈرل لیول پر سب سے بڑی فنڈنگ جو آ رہی ہے اس وقت وہ گلوبل فنڈ کی فنڈنگ ہے. 2004 سے لے کر آج تک گلوبل فنڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو $1 بلین دیے ہیں ایڈس, TB اور ملیریا کی مد میں. $1 بلین. تینوں ڈیزیزز کا اگر آپ جائزہ لیں, HIV کی حالت دیکھ لیں, اس وقت جنرل پاپولیشن میں بڑی سپیڈ سے پھیل رہی ہے. TB کو دیکھیں, آج تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے, ہر سال تقریباً 2 لاکھ نئے مریض انفیکٹ ہو رہے ہیں. ملیریا کو دیکھیں تو ہر سال تقریباً 2 to 3 ملین ملیریا پازیٹیو کیسز مل رہے ہیں. تو ہم اس $2 بلین کو کہاں انویسٹ کیا, کیا کر پائے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن اس میں گورنمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا, گورنمنٹ کی فنڈنگ کیوں نہیں آئی. ہمیشہ یہ گلوبل فنڈ چیختا رہا کہ کو فائنینسنگ بڑی ضروری ہے, ہم ساری زندگی گرانٹ پر نہیں چل سکیں گے, آپ کو اپنے پیسے لے کر آنے ہیں. لیکن آج تک وہ کو فائنینسنگ کی جو کمی, اور ہم پوری دنیا میں جہاں بھی آؤٹ بریک ہو, نئی ہو پرانی ہو, میری جو فیلڈ ہے ہم اس میں جا کر اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ریزنس کیا تھی اور کیسے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن پہلے کیونکہ میں فیلڈ میں جاتا ہوں اور ہمیں مریضوں سے بات کرنی ہوتی ہے, اور رتو ڈیروں کی جو آپ بات کی, تو جب میں مختلف گھروں میں جا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے, 2 سال کی بچیاں, پیاری پیاری بچے وہ کھیل رہے ہیں, اور اس کے ماں باپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بچی زندہ رہے گی کہ نہیں. یہ بڑا ٹف کوسچن تھا, اور میں کہہ دیتا تھا انشاءاللہ یہ وہ سارا کچھ اللہ خیر کرے گا. لیکن مجھے پتا تھا کہ پاکستان میں انڈر 5 مورٹیلٹی تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے, اور HIV انفیکٹڈ لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے سروائیول کے ریٹس بہت کم ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ایموشنل ٹول کتنا ہے کہ میں برے سے بری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. ہم نے ہسپتال میں 3 بندوں کو مرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں دیکھا ہوا ہے, سارا کچھ ہے. لیکن وہ زندہ بچوں کے بارے میں جب میں نے ان کے ماں باپ سے بات کرتا تھا تو میرا دل ہلتا تھا. اور چند ماہ بعد جب میں واپس اسلام آباد آ کے میں ریگولر آپیڈ لکھتا ہوں ایکسپریس ٹریبیون میں,
تو میں جب وہ لکھ رہا تھا اور اس کا ٹائٹل تھا کرائم آف انوسنس، یقین کیجئے جب میں نے آرٹیکل کمپلیٹ کیا تو میرا آفس F7 میں تھا، میں 4 منزلوں کی سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا اور پورا کوئی 2 کلومیٹر میں چلتا رہا بغیر وجہ کے، کیونکہ میں اتنا زیادہ ایموشنلی ڈرینج ہو چکا تھا. سو دیر از اے ہیومن کاسٹ. ایز اے پبلک ہیلتھ پروفیشنل نارملی ہم مریضوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم نمبرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آ جائیے ٹیکنیکل بات پہ. 2008-9 کی جو آؤٹ بریک جلال پور جٹا کی تھی، اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک NGO گئی، اس نے جلال پور جٹا میں اس کو کہیں سے پیسے ملے ہوں گے، اس نے اسکریننگ کرنی شروع کر دی، فری میں HIV ٹیسٹنگ ہے، تو 150 بندہ پازیٹیو نکل آیا. چھوٹی سی جگہ جلال پور جٹا، وہ اتنا زیادہ مسئلہ ہو گیا کہ لوگوں نے جب اخباروں میں آیا، لوگوں نے شادیاں اپنی جلال پور جٹا میں لوگوں سے کینسل کرنی شروع کی. یہ سچا واقعہ ہے اور لوگ وائلنٹ ہو گئے. تو ڈاکٹر قائد WHO میں ہوتے تھے اس وقت، میں US CDC کا ریزیڈنٹ ایڈوائزر تھا پاکستان میں. تو ہم نے پھر ایک آؤٹ بریک وہاں پہ انویسٹیگیٹ کی 3 ہفتے لگا کے. جو ہمیں پتہ لگا اور جو بعد میں پبلش بھی ہوا اور ہر رپورٹ کے اندر ہم نے گورنمنٹ کے ہر فورم میں اٹھایا، وہ 3 الارمنگ چیزیں تھیں. انڈیویجول پرسن رسپانسبلٹی، کوئی ڈسپینسر ہے، ڈاکٹر ہے، اس کی لمیٹڈ ہے. جب ہم نے اس کا جینو ٹائپ انالیسز کروائے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ سسٹمیٹکلی پھیلی ہوئی تھی بیماری، اور ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آؤٹ بریک ہے، اس کے مخالف پہ اینڈیمک. سو دا HIV ان جلال پور جٹا واز، جو ہماری رپورٹ کے مطابق تھی، اینڈیمک ہے، کیونکہ ہمارے پاس جینو ٹائپ انالیسز تھی کہ یہ ٹرانسمیشن پچھلے 12-14 سال سے اتنی ہو رہی تھی کہ جو وائرس تھا وہ کسی ایک بندے سے نہیں تھا نکلا، ایوالو ہو چکا ہوا تھا اور لوکل ہو گیا ہوا تھا. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے پہلی دفعہ یہ ڈاکومنٹ کیا اس آؤٹ بریک کے اندر کہ یہ ہائی رسک، نارملی HIV جس طرح قائد نے بتایا ہے کہ ہائی رسک گروپس میں رہتی ہے، وہ ڈرگ یوزرز ہیں، وہ سیکس ورکرز ہیں، ان کے اندر رہتی ہے. لیکن پہلی دفعہ ہمیں ایسے لوگ ملے، وہ ان میں بھی ملے، لیکن ایسے لوگ بھی ملے پہلی دفعہ جن کا ہم کوئی ہائی رسک نہیں تھے ڈھونڈ سکتے، کوئی کنیکشن نہیں تھے ڈھونڈ سکتے. سو ہم نے لکھا اس میں کہ اسپل اوور ہو رہی ہے جنرل پاپولیشن میں. تیسرا جو سب سے بڑا جو خطرناک بات ہم نے یہ کی، اور اس میں یہ کی کہ اس کو اگر آپ نے روکا نہ ابھی اس وقت تو یہ آپ کے کنٹرول سے نکل جائے گی. اور اس کے بعد ہم نے ہر جگہ شور مچایا. 2019 میں ڈاکٹر ظفر مرزا اس وقت تھے، منسٹر تھے. تو جب HIV آؤٹ بریک رتوڈیرو میں ہوئی، لاڑکانہ میں، اور میں اس میں بھی گیا، اور جب وہاں جا کے میں جب انویسٹیگیٹ ہم نے کرنا شروع کیا، بہت بڑی ٹیم تھی، انٹرنیشنل ٹیم تھی جو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. تو ایسے لگ رہا تھا کہ جو 2009 میں ہم نے جلال پور جٹا میں دیکھا تھا 10 سال پہلے، آج وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. 10 سال کا ٹائم پیریڈ گزر گیا، کسی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. اور وہ سکیل جو تھا جلال پور جٹا میں 100-150 تھے، ادھر 1500-2000 تھے، 10 ٹائمز بڑھ گئے. پرابلمز وہی تھے سارے. اب تیسرا آ جائیے جو توسہ شریف کا ہے، اور نہیں اس کے اندر توسہ شریف میں بھی یہی صورتحال ہے کہ کریکٹیو آپ نے کہا، پکڑے گئے، اس کے بعد آپ نے کہا آئندہ نہیں کریں گے، تو آپ نے MS کو بدل دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پرابلم MS بدلنے سے نہیں ہے. اور ہمارے بعض وزیر صاحبان بھی جاتے ہیں، دورے کرتے ہیں مختلف ہسپتالوں کے، اور ہر MS کو ڈانٹتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لائیو کرتے ہیں. اس سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا. ہمارا ہیلتھ سسٹم اس وقت فنڈامنٹلی پھنسا ہوا ہے اور خراب ہے. اس کو آپ نے جب ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو پراپر جو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں، ان کو یہ آپ کو ذمہ داری دینی پڑے گی. ایک دفعہ یہ لائٹ سی بات ہے، PTV کے اوپر مجھ سے انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے سوال پوچھا کہ ہیلتھ سسٹم میں کیوں نہیں بہتری آ رہی اتنا سا. تو اس وقت میں نے انہیں کہا کہ پہلے جو منسٹر تھے وہ ڈاکٹر ظفر مرزا تھے، جو بڑے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں گلوبلی. اس کے بعد اس وقت ڈاکٹر فیصل سلطان تھے، جو ویری ہائیلی کوالیفائڈ انفیکشس ڈیزیز کے بندے تھے. لیکن وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی تبدیلی نہیں لا سکے. اس سے بیسٹ بندے تو آپ کو نہیں مل رہے نا ہیلتھ کی منسٹری کے لیے، نہ پہلے ملے ہیں نہ بعد میں کوئی ملیں گے. تو پھر کیوں نہیں وہ امپیکٹ لا سکے؟ کیونکہ ڈیسیژن پاورز ہیلتھ منسٹری کے پاس یا ہیلتھ کے پاس یا ہیلتھ کے پروفیشنلز کے پاس نہیں ہے. اور یہ پرابلم آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ایک MS کو ڈسمس کیا جاتا ہے، 2 MSوں کو ڈسمس کیا جاتا ہے. اور پھر توسہ میں بھی یہ ہوا ہے نا کہ MS کو آپ نے چینج کر دیا، نیا MS لے آئے، تو پھر کیا ہوا؟
اور میری ایز اے پبلک ہیلتھ پروفیشنل اور خاص طور پہ فیلڈ ایپیڈیمیولوجسٹ جس نے ایچ آئی وی آؤٹ بریکس پاکستان میں بھی اور باہر بھی انویسٹیگیٹ کی ہیں، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اب یہ ایک نمبر 1 انڈیمک سچویشن ہے بہت ساری جگہوں پہ، ہائی رسک سے اسپل ہو گئی ہے، اور اب ہر دوسرے بڑے شہر میں یا چھوٹے شہر میں یا گاؤں میں جب آپ ٹیسٹ کریں تو آپ کو پازیٹیو ملے گی. اور اس کی میں ثبوت کیا ہے میرے پاس. دیکھیے اس سے ملتی جلتی بیماری ہے ہیپیٹائٹس سی. لوگ ہیپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، ایچ آئی وی کا نہیں کراتے. اور ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں پورے گاؤں، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر پورے خاندان ہیپیٹائٹس سے متاثر ہے. سو اگر ادھر 100 ملین کی ایسٹیمیٹڈ ہے تو ادھر بھی ملینز کے اندر بات ہے. چکر یہ ہے کہ ہم چیک نہیں کر رہے، ہم نے اس کو مینڈیٹری نہیں کیا کہ چیک کرنا ہے. آخری بات انفیکشن کنٹرول پریکٹسز کی دونوں میرے دوستوں نے بات کی ہے. کسی ہسپتال میں یہ پراپرلی محکمہ ہے ہی نہیں. اگر کہیں ہے تو کسی مثلا گریڈ 14 کی نرس کو یا گریڈ 17 کے کسی ڈاکٹر کو اسائن کر دیں. اس کا کیا اس کے اندر حوصلہ ہے کہ وہ جا کے 20 گریڈ کے یا 19 گریڈ کے پروفیسر کو کہے کہ آپ کا تھیٹر میں انفیکشن کنٹرول پریکٹسز نہیں ہو رہی. اور یہ صرف کویکس نہیں کر رہے، کویکس تو کر ہی رہے ہیں، آپ کے ڈینٹل سرجنز بھی کر رہے ہیں جو اس طرح کے ہے، وہ ساری ہیں. حجام اگر آپ اس طرح یوز کر رہے ہیں وہاں سے بھی ہو رہا ہے. لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز، پروفیسرز اور کنسلٹنٹس ہیں ہمارے، وہاں سے یہ کام شروع کریں. اور اس میں ڈاکٹر قائد یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی لانی پڑے گی، وہ لائیں گے تو کام ٹھیک ہوگا. تھینک یو. اصغر ستی صاحب بات کریں گے جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ایسوسیشن آف پیپل لیونگ ود ایچ آئی وی ایڈس ان پاکستان. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ڈاکٹر ظفر صاحب کا، ڈاکٹر قائد صاحب کا، جواد اصغر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم ترین مسئلے کے اوپر یہ امپورٹنٹ جو نیوز کانفرنس ارینج کی گئی اور جو کمیونٹی ہے اس کو بیچ میں شامل کیا گیا. ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک ایچ آئی وی چونکہ ایک لائف لانگ ڈیزیز ہے، تو جب تک آپ ان متاثرہ لوگوں کو پالیسی سازی میں، فیصلہ سازی میں اور اس ایچ آئی وی رسپانس کے اندر برابر کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس وقت تک کامیابی مشکل ہے. تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسوسیشن کو بھی اور کمیونٹی کو بھی اس کے اندر انگیج کیے. میری بات جو ہے 2 اینگل سے ہوگی. ایک یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے نیشنل لیول کے اوپر کام کر رہا ہے جس میں ایچ آئی وی متاثرہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں اور یہ ان کا نیٹ ورک ہے اور جو ایسوسیٹڈ کی پاپولیشنز ہیں ان کا نیٹ ورک ہے. تو جب یہ بی بی سی کی رپورٹ آئی ہے اس کے فوراً بعد میرا رابطہ ہوا منسٹری کے اندر لوگوں سے. تو وہاں سے جو ابھی تک چیزیں ہم نے کی اس کے رسپانس میں، پہلے تھوڑا سا میں وہ ہائی لائٹ کر کے پھر میں کمیونٹی پرسپیکٹو کے اوپر آؤں گا. تو وہاں پہ منسٹری کے اندر جو ہے ایک فوری طور پہ انہوں نے پوری آئی ٹی سی کی جو نئی گائیڈ لائنس ہیں انفیکشن پریونشن جو کنٹرول وائز ہیں اس کے حوالے سے فوری طور پہ پرومسز کو کوئی ایک فارورڈ کی جو کہ ایک کافی اس کی ہمیں بھی ایسی ہوئی. دوسرا پرابلی نیکسٹ ویک منسٹری والے جتنے بھی ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں اور ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کے چیف ایگزیکٹو کا جو آفیسرس ہیں ان کی ایک میٹنگ کال کی گئی. 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ وہ جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ ان چیزوں سے کوئی بہتر صورتحال ہوگی اور وہ گفتن شنیدن والی جو چیز ہے وہ نہیں ہوگی. میرے خیال میں جو منسٹر صاحب ہیں وہ ان میں ٹاپ لیول کے اوپر کے ہمارے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تو وہ بڑا اسے اوپنلی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایچ آئی وی ایک ایشو ہے. جہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے لیکن آگے اس ایشو کو سالو کیسے کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے. اب میں آ جاتا ہوں ذرا کمیونٹی پراسپیکٹو کے اوپر. میرے سینئر کلیگس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے بات کی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا یا میرے ادارے کا تعلق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر برینڈنگ نہیں کر رہے، اس کا کوئی پولیٹیکل یا کوئی اور اینگل نہیں ہے. ہم بالکل ایک ہیومن رائٹس اور ایک پبلک ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے میں بات کروں گا. تو اس میں میرے لیے کہنے میں ذرا بھی کوئی مجھے دقت نہیں ہے کہ یہ ٹوٹلی ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کا فیلیور ہے. ٹوٹلی اس کا جو فیلیور ہے. آج کے جو بچے انفیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے کسی کریکٹر فیلیور کی وجہ سے، کسی بیہیویئر ایٹیچیوڈ کی وجہ سے یا کسی امورل ایکٹیویٹی کی وجہ سے انفیکٹ ہوئے، جو کہ جب ایچ آئی وی کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً ایک چیز جو ہے ہر کسی کے ذہن میں آتی ہے
تو یہ ان کا ان بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ وہ پوری لائف 60 سال 70 سال جتنا بھی انہوں نے زندہ رہنا وہ اس ایک اسٹگما کا کنفرنٹ کرتے رہیں گے. شاید ان کے غیر اخلاقی کمیوں کی وجہ سے یہ چیز آئی ہے، حالانکہ وہ سسٹم جو ہماری پاپولیشن کو جو ہمارے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنے ہیں وہی سسٹم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. یہ ہمارا ایک بڑا کینڈیڈیٹزم کا اوپینین ہے ایز نیشنل نیٹورک آف پیپل لیونگ ود ایچ آئی وی. نمبر 2، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، ڈاکٹر قائد صاحب نے بھی بات کی، اکاؤنٹیبلٹی کا بہت امپورٹنٹ جو ہے آسپیکٹ ہے. آج تک 9 رپورٹڈ آؤٹ بریکس ہیں، اس میں باقاعدہ رپورٹس ہیں، انویسٹیگیشن ہوئی، کیا کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی، کیا کسی کے خلاف کوئی جو ہے ایسی کارروائی ہوئی کہ جس سے دوسرے لوگ سبق حاصل کر سکیں؟ یقیناً نہیں. سو لہٰذا ایک ایسا امپلیمنٹیبل اور ویزیبل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز یہ آؤٹ بریکس مینٹلی ہمیں اختیار رہنا چاہیے کہ آج بھی ہوگی، کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی. تیسری چیز جو ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میری یہاں پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میری تمام پروونشل جو پروگرامس ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں، فیڈرل منسٹری ہے، ان سے میری ایک بڑی نمبر ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ٹی بی کی طرح یا ملیریا کی طرح یا کسی اور بیماری کی طرح ایچ آئی وی ایک کلینکل ایشو، صرف ایک کلینکل ایشو نہیں ہے. جب تک آپ اسے ایک سوشل ایشو کے طور پہ بھی لے کر نہیں چلیں گے تو یہ ایشو کبھی بھی سالو نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایچ آئی وی ان چند ڈیزیزز میں سے ایک ہے جو کہ لائف لانگ، اور ساتھ اس میں ان لائک ادر ڈیزیزز اس کے ساتھ بہت زیادہ سٹگما اٹیچ ہے، بہت زیادہ عدم مساوات ہے، نفرت ہے اور ڈسکریمنیشن ہے بہت زیادہ ہر جگہ کے اوپر. تو ان چیزوں کو فائٹ آؤٹ کرنے کے لیے اسے آپ صرف کلینکل آسپیکٹ سے حل نہیں کر سکتے. ان کو ایک لائف ٹائم جو ہے کیئر چاہیے ہوتی ہے، ساتھ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ سپورٹ وہ کیئر آپ کو فیملی سے مل سکتی ہے، وہ کیئر اور وہ سپورٹ آپ کو اپنے پیئر سے مل سکتی ہے. پیئر سے میری مراد ہے جو لوگ آلریڈی انفیکٹڈ ہیں. تو لہٰذا میری چاروں پروونشل پروگرام سے، کامن مینجمنٹ یونٹ سے، فیڈرل منسٹری سے، تمام پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے درخواست ہے کہ جناب آپ جو ہے پازیٹیو لوگوں کو، کمیونٹیز کو اس کے اندر ایک برابر شراکت دار کی حیثیت سے شریک کریں. ادروائز آپ اس کا جو سوشل امپیکٹ ہے، سوشل آسپیکٹ ہے، اس کو آپ کبھی بھی ایڈریس نہیں کر سکیں گے. اور آج کل تھوڑا سا جو ایک کمیونٹیز کی جو اسپیس ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ آفیسرس پرابلی آفیسز کے اندر بیٹھ کے تو وہ بہت زیادہ اپنی جو حکمت عملی کرتے ہیں، لیکن وہ شاید حکمت عملی گراؤنڈ کے اوپر ایپلیکیبل امپلیمنٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس میں کمیونٹی کا جو ایک پرسپیکٹو ہے، کیسے سروس ملنی چاہیے، کیسے نہیں ملنی چاہیے، واٹ آر دی ڈوز اینڈ واٹ آر دی ڈونٹ، ان چیزوں کو جب تک آپ سامنے نہیں رکھیں گے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تیسری چیز ہے جی اسٹگما اور ڈسکریمنیشن کے حوالے سے. میں صرف ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے حوالے سے بات کروں. ہم لوگ ایک چھوٹا سا ہمارا کمپوننٹ ہے جو امپلیمنٹ کرتے ہیں جسے کمیونٹی لیڈ مانیٹرنگ کہتے ہیں. اکتوبر سے لے کے دسمبر تک کا جو کوارٹر ہے اس میں ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے اس کمیونٹی لیڈ مانیٹرنگ کی وجہ سے، اس میں جو پازیٹیو لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کے ایڈمیشن کے یا ہاسپٹلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے، تقریباً تمام پروونسز کے اندر 20% سے لے کے 67% تک لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن ریفیوز کی گئی کہ جی آپ ایچ آئی وی پازیٹیو لہٰذا ہم آپ کو ہسپتال میں داخل نہیں کر سکتے. اور پھر اسی عرصے کے دوران جو مختلف ہیلتھ فیسلٹیز سے ہمیں اسٹگما کے کیسز رپورٹ میں جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ تو الگ رکھا گیا، وہ تقریباً 24% سے لے کے 33% تک ہے. سو میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، وہ یہ اسٹگما انیشیٹ کرنے کا حق بن چکی ہیں، حالانکہ وہ اس کا حق نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس چیز کی طرف ایک جو فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ادروائز یہ چیز بھی اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ لوگ اسٹگما، اس ڈسکریمنیشن کے ڈر کی وجہ سے سامنے نہیں ہیں، وہ آپ کی ہڈن رہے گی اور وہ ہڈن جو انفیکشن ہے وہ مزید لوگوں کو انفیکٹ کرتی جائے گی. لاسٹ چیز میری جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج جو بچے انفیکٹ ہو رہے ہیں انہوں نے پوری زندگی ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے، انہوں نے پوری زندگی
उस स्टिग्मा, उस डिस्क्रिमिनेशन को सामना करना है। तो ये इसका पब्लिक हेल्थ के ऊपर कितना लोड आ रहा है वो भी आप देखिए। आज तो ग्लोबल फंड जैसे कायचार ने कहा आपको मुफ्त दवाइयाँ दे, लेकिन कल ग्लोबल फंड चला गया तो क्या हमारी किसी भी हुकूमत के पास मुफ्त दवाइयाँ देने का इन लोगों का कोई निज़ाम मौजूद है? यकीनन नहीं। तो अगर वो गवर्नमेंट उस वक्त नहीं दे सकेगी, आज कोई 80,000 ट्रीटमेंट पे हैं लोग, तो फिर आप ये देख लें कि क्या उतनी बड़ी तादाद के लोगों को पूरी लाइफ के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते? सो इस एस्पेक्ट को एक सामने रखने की ज़रूरत है। और लास्ट मेरा पॉइंट ये है, पहले भी इस पर थोड़ा सा बात की है। देखिए पूरी दुनिया की एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर कायद साहब का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है HIV सेक्टर के अंदर, मुल्क की सतह पर भी वर्ल्ड से पाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी HIV को कंट्रोल किया गया है या उसे रिवर्स किया गया है, उसमें कम्युनिटीज़ का एक बड़ा बुनियादी और सेंट्रल रोल रहा है। UNAIDS का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। UNAIDS की अपनी जो गाइडलाइंस है उनको इस हवाले से उनको समराइज करूँ तो एक सेंटेंस में वो ये है कि UNAIDS इस चीज़ के ऊपर बेसिकली बेस कर रहा है कि कम्युनिटीज़ शुड रिमेन एट द सेंटर ऑफ HIV रिस्पॉन्स। कि कम्युनिटीज़ जो है, कम्युनिटीज़ के बाद जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको HIV का जो रिस्पॉन्स है उसके सेंटर में आपको रखना पड़ेगा। और दुनिया में हमारे पास बेशुमार मिसालें हैं कि जहाँ पे आपने PS को, पॉजिटिव लोगों को, कम्युनिटीज़ को इंगेज किया है तो वहाँ पे नताइज बेहतर है। 2018 में मैं और कायद साहब उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इस सिस्टम को बेसिकली रीवैम्प करके शुरू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज स्पेसेस खत्म हो गए। सो मेरी जो इक़्तिदार में लोग मौजूद हैं, चाहे फेडरल लेवल पे हैं या प्रोविंशियल लेवल पे हैं, मैं उनको एक दोबारा इस चीज़ का रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग कम्युनिटीज़ के साथ काम करने वाले लोगों को एक बराबर की शराकतदार के तौर पर शामिल नहीं करेंगे, आप इस मसले को कभी भी हल नहीं कर सकेंगे। थैंक यू। ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी नैयर मजीद साहबा को। वो डायरेक्टली इफ़ेक्टेड हैं HIV/AIDS से और उन्होंने बहुत एक मुश्किल दौर देखा है कि किस तरह अगर किसी घर के अंदर किसी फ़र्द को HIV/AIDS हो जाए तो फिर वो किन किन मुश्किलों से गुज़रते हैं, तो वो अपनी स्टोरी आपसे शेयर करेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई कि हमने इस काबिल समझा। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पे इनवाइट करने का। बज़ाते ख़ुद मैं एक फ़ीमेल हूँ और एक माँ भी हूँ, और जितने भी ये बच्चे पॉजिटिव हुए हैं तो मैं यहाँ जब ये सब चीज़ें सुन रही थी तो मेरे जहन में यही बात आ रही थी, क्योंकि वो बचपन मैंने भी गुजारा और 30 साल से मैं भी पॉजिटिव हूँ, और मैंने कितना स्टिग्मा एक फ़ीमेल होके और एक बेटी होके फेस किया और आज तक फेस कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को सामने रख के उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। मैं वॉलंटियरली LRH हॉस्पिटल में बैठी होती हूँ उन बहन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए जो मुझे देख कर एज एक रोल मॉडल, मुझे देख के उनको एक हौसला मिले और वो नॉर्मल लाइफ गुजारें। जो पॉजिटिव हैं वो तो चलो ठीक है, उनको HIV या हम पॉजिटिव लोग खुद उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं हम नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, हम इसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम पॉजिटिव हुए हैं हमसे कोई दूसरा ना हो, ठीक है। इस वजह से हम अपने फैमिली को भी बचा के रखते हैं और अपने मतलब तमाम लोगों को कोशिश करते हैं। मगर सर यही मैं ओपनली बात करूँगी, क्योंकि जो इतने अरसे से 2005 से HIV के लिए काम हो रहा है, मगर दिन ब दिन HIV बढ़ रही है। इसमें ज़्यादातर पेशेंट, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में बैठी होती हूँ, तो जब एक पेशेंट है उसको पित्ते की तकलीफ़ थी, गॉल ब्लैडर की, और वो जगह जगह जाके कहता था कि मैंने सर्जरी करनी है, मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो किसी ने उसकी ट्रीटमेंट नहीं की। और जो अगर वो अगर मतलब कोई डॉक्टर कहता भी था कि ठीक है हम करेंगे, तो अगर 50,000 खर्चा आ रहे हैं तो आप 1 लाख दोगे। आपको पता है मैंने जब उस पेशेंट से पूछा कि सर्जरी हुई, वो तो पैसों का बड़ा मसला था, आपके पास तो पैसे नहीं थे, आपने क्या किया? मैंने अपने भाई का टेस्ट ब्लड लिया और वो टेस्ट नेगेटिव लेकर आया और उसी डॉक्टर के पास गया और 50,000 में मैंने सर्जरी कर ली, ठीक है। तो वो मैंने कहा ये तो देखो तुम्हें है, अब जितने भी लोगों को वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, तो कहता है मैं तबाह हूँ, खुदा सबको तबाह करे, जब इनके पास ही मतलब दिमाग नहीं है। और मैंने कहा देखो ये तो एक डॉक्टर है, ये तो हम हमारे लिए हमारी ज़िंदगियाँ बचाता है, उसको ब्रेक हो जाए, तो कहता है हो जाए ना, इसको भी तो पता चले, इसके भी तो घर में जाए,
जितनी नफरत ये लोग हमसे करते हैं, हमसे पूछते नहीं है कि ये बीमारी हमें कैसी हुई, कब हुई, एकदम से हम पे एक ब्लेम लगा देते हैं कि तुम लोग तो गंदे लोग हो। ये तो मतलब मैं खुद KPC हूँ तो वहाँ तो डायरेक्टली कहते हैं, मतलब मैं कहीं डिस्क्लोज करती हूँ तो मुझे ऐसे कहते हैं बीबी आप तो बहुत अच्छी फैमिली की औरत नज़र आती हो, मगर तुम्हारा शोहर बड़ा गंदा आदमी होगा। तो मेरे शोहर को तो नहीं है, वो तो नेगेटिव है, मेरे बच्चों को तो नहीं है, तो अच्छा आपका एक्स बॉयफ्रेंड होगा। मतलब इस तरह की बातें करने की क्या ज़रूरत है। अब जैसे ये बच्चे हैं, इनको हो गया है तो किन की वजह से हुआ है। अगर ये बीमारी आज हमारे घरों तक आई है, खुदारा यही जो पेशेंट हैं इनके साथ इतना स्टिग्मा हो रहा है कि उनको समझा के हम थक गए हैं। हम आगे से कहते हैं एक डॉक्टर ने पॉजिटिव किया 100 डॉक्टर पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि बार बार जब इधर से भी धुतकारते हैं, फैमिली भी धुतकारती है, हर बंदा उसको गंदी मतलब अजीब सी नज़र से देख रहा होता है, स्टिग्मा उसके साथ इतना ज़्यादा है, तोहमत उसके साथ इतनी ज़्यादा, साइकोलॉजिकल मसले शुरू हो जाते हैं लोगों को, वो पागल होने लगे हैं। और वो इसी वजह से ये हरकतें हो रही हैं, ये इतना ज़्यादा जो फैल रहा है, तो पढ़े लिखे लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो खुदारा इसके लिए ये तभी कंट्रोल होगा कि HIV पॉजिटिव लोग ये बीमारी नहीं फैला रहे, वो अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम तो इसके साथ ज़िंदगी गुजारें, जो चीज़ हम पे गुजर रही है वो किसी और पे ना गुजरे, क्योंकि कितनी सख्तियाँ, कितनी मुश्किलें, दिन रात हम एक ही टेंशन में होते हैं कि हाय हमारे तो बच्चे हैं, खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाए, बच्चों का क्या होगा। ये कोई और बाप या कोई और माँ ना सोचे, मगर अब इतनी सख्त तकलीफ़ में जितनी मैं हूँ शायद कोई भी ना हो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये जब तक जवान होंगे उनके दिमागों पे क्या असर होगा। उस मतलब 4-5 साल से उन्होंने टैबलेट शुरू की हुई है और वो मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मगर वो हर रात मरते हैं ये सोच कर कि यार ये क्या ज़िंदगी है, इससे तो बेहतर है मर जाए। मैं 22 साल से मेडिसिन ले रही हूँ, कभी कभी मैं भी तंग हो जाती हूँ कि ये क्या ज़िंदगी है, इससे तो बेहतर है मर जाए। किसी को हम बता भी नहीं सकते कि ये मेडिसिन हम किस चीज़ की खा रहे हैं। फैमिली में भी ठीक है, सामने कोई कुछ भी नहीं कहता होगा, मगर दिल में हर कोई हमसे नफरत करता है। प्यार कभी प्यार कहते किसे हैं हमें पता नहीं है, ये हकीकत है। तो खुदा का जो इदारे भी हैं, जितने इदारे भी हैं, जाग जाए। और ये गलत बात है कि HIV किसी मिनिस्टर के घर नहीं जाएगी, HIV किसी डॉक्टर के घर नहीं जाएगी, ये बता के नहीं जाती, ये बता के नहीं जाती, ये ऐसे अचानक से हो जाती है ना। और जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसका बच्चा ड्रग यूज़र हो गया तो उसने ड्रग यूज़र का हॉस्पिटल खोल लिया, किसी की माँ को हार्ट का मसला हो गया तो उसने हार्ट का हॉस्पिटल खोल लिया। मतलब इस तरह की अक्सर हादसे होते हैं तो तभी वो जाके काम करते हैं। तो खुदा ना करे कि किसी के घर भी ये जाए। बेहतर ये है कि ये बीमारी लगने से पहले इसका कोई रास्ता निकालें, और जो हो गए हैं वो तो हो गए हैं, वो तो जिएंगे, इसके साथ फर्दर आगे ये चीज़ ना फैले। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में जिस तरह के हमारे रवैये हैं, उनमें ये उनके होते हुए ये हौसला रखना, लोगों के सामने आके इसके ऊपर बात करना, मैं आपकी बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में तहसीन करता हूँ। 2 आखिरी चीज़ें बिफ़ोर वी ओपन द फ्लोर। एक ये कि पाकिस्तान के अंदर एक तखमीने के मुताबिक, एक एस्टीमेट के मुताबिक इस वक्त 3,70,000 के करीब लोग हैं कि जो कि HIV पॉजिटिव हैं, HIV पॉजिटिव हैं। ये एस्टीमेट है। इनमें से ये बड़ी, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फिगर बताने लगा हूँ, इनमें से 21% सिर्फ ऐसे लोग हैं कि जिनको ये पता है कि वो HIV पॉजिटिव हैं। इन 21% लोगों को जिनको पता है कि वो HIV पॉजिटिव हैं, इन 21% लोगों में से 84% लोग ऐसे हैं कि जिनको किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। यानी कि इनमें से सिर्फ 16% ऐसे लोग हैं कि जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो जहाँ तक हमारी HIV एड्स के पेशेंट्स की केयर की सूरत हाल है, वो ये बड़े स्टार्टलिंग किस्म के फिगर्स हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरे, हमारे पास एक रिपोर्ट है, छोटी सी हमने बनाई हुई है। अगर किसी में को आपको चाहिए हो, आपने इसके ऊपर लिखना हो, आपको मज़ीद इसके बारे में जानना हो, तो वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इमरान पटेल साहब बैठे हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और वो आपको ये रिपोर्ट दे देंगे। और आखिर में मैं सिर्फ गवर्नमेंट को इस चीज़ की यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हमारी
प्रेस रिलीज़ का हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के इशू को रेज़ करना था। इसका मकसद कोई ब्लेम गेम नहीं था, और ना सिर्फ ये कि ब्लेम हम नहीं कर रहे किसी एक अदारे को, बल्कि हम अपना ताउन भी पेश कर रहे हैं। चूँकि ये हमारा एक इज्तमाही मसला है, तो हमें इज्तमाही तौर पे इसका हल भी करना चाहिए, और तमाम लोगों को बशमूल हमारे जो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, बशमूल कम्युनिटी के, और जो असगर सती साहब ने बताया कि कम्युनिटी की जो इम्पोर्टेंस है इस पूरे मामले में वो बहुत ज़्यादा अहम है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो तमाम हम लोग अपनी अपनी सतह के ऊपर, इनफरादी सतह पे, ग्रुप्स की सूरत में और अदारों की सूरत में अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम इस मसले को एक ज़िम्मेदार तरीके से इसको उजागर करें, बजाय इसके कि इसको सेंसेशनलाइज करें या इसको पॉलिटिसाइज करें। आप सब लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।